اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج۔ اب یہ جو سورہ حج ہے اس کے اندر مکی اور مدنی کا اختلاف ہے، یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے۔ کچھ مفسرین نے اس کو مدنی کہا، اس کے ٹاپک کو لے کر، کسی نے مکی کہا ہے، لیکن کچھ مفسرین نے اس کو مکی اور مدنی دونوں کنسیڈر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ مکہ کے آخری دور میں اور مدینہ کے شروعاتی دور میں ملا کر نازل ہوئی ہے، یعنی کہ وہاں سے ہونا شروع ہو گئی تھی، مکہ سے جب ہجرت ہونے والی تھی اس سے پہلے نازل ہونا شروع ہوئی، اور جا کے تکمیل کہاں پر ہوئی ہے؟ مدینہ میں، اس لیے دونوں ہے، یہ مکی اور مدنی۔ پھر اس کے اندر 78 آیات ہیں، 78 آیتیں ہیں، اور 10 رکوعات پر یہ مشتمل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، 3 گروہ یعنی مشرکوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مشرکوں کا خاص تذکرہ کہاں پر تھا؟ مکہ میں یا مدینہ میں؟ مکہ میں، کیونکہ مشرکان مکہ وہاں پر تھے۔ وہاں پر مدینہ میں جا کر منافقین کی کیٹیگری بڑھ گئی تھی۔ مشرک یہاں پر مکہ میں منافق کوئی نہیں تھا، کیونکہ یا تو کوئی کافر ہے پوری طرح سے یا مومن ہے، دونوں کے درمیانی یہ تذبذب والی کیفیت نہیں تھی، یا تو تم پوری طرح سے ماننے والے ہو یا پوری طرح سے نہیں ماننے والے ہو۔ یہ تو یہود جب درمیان میں شامل ہوئے تو انہوں نے دکھاوے کے لیے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ایمان لانے لگے، لیکن اصل میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے، تو اس لیے منافق والی وہ جو کیٹیگری تھے وہ مدینہ میں جا کے شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مشرکین سے خطاب ہے ابتدائی حصے میں۔ پھر جو مذبذب مسلمان ہیں، جو کہ خدا کی بندگی قبول تو کر چکے ہیں، یعنی وہ مسلمان جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہے، یعنی کہ ہم جو ہیں ایمان تو لے کر آ گئے ہیں لیکن آزمائش کے بارے میں ہم سے مت پوچھو، یعنی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب پورا مطلب جب اسلام جب بیڈ آف روزز رہے گا تب تک ہم ٹھیک ہے، جب تھورنز کی بات آئے گی تب نہیں، یعنی کہ جو آنے والا ہے وہ آتا رہے، جانے والی کوئی بات نہ ہو، کوئی ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ جا کے مطلب جہاد میں کھڑے زندہ کچھ نہیں، ان کو تھا بولے لو سر ان سے بات کرو
क्या व्हाट हैपेंड? सोलह चलेगा अपने हस्बैंड के पास? अच्छा, दोनों को साथ में रखेगा। तलाक एक हो गई थी ना उनकी, तो अभी वो दोबारा से, अब वो तो इद्दत पूरी हो गई तो निकाह ही करना पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो फिर यहाँ पर ये जो है सूरह कैसे बिगिन होती है कि तस्करा कयामत के से शुरू हो रहा है, लेकिन अल्लाह ने इसमें तीनों किस्म के लोगों के मुतालिक बयान किया। मुशरिकीन मक्का के बारे में भी तस्करा है इसमें। मुशरिकीन से खिताब की इब्तिदा मक्का में, ठीक है, तो सूरह अल हज में तीन किस्म के लोगों का तस्करा किया गया है। मुशरिकान मक्का से खिताब की इब्तिदाई मक्का में की गई है, यानी जो इब्तिदाई दौर में जो सॉरी इब्तिदाई सूरा में मुशरिकान मक्का से खिताब है। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन मुसलमानों का तस्करा किया है जो कि नाम से मुसलमान है, लेकिन उनके अभी तक दिल में ईमान जमा नहीं है, मतलब वो किसी भी आजमाइश के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो भी फेवर्स मिल रहे हैं उसके लिए रेडी। हमें गनीमत मिल जाए तो आई एम रेडी, लेकिन मुझे जंग में जाना पड़े तो आई एम नॉट रेडी, ऐसा वाला मामला है उनका। फिर पहले किताब में मुशरिकान मक्का की इस रविश पर गिरफ्त की गई है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया था, यानी उन लोगों ने मुसलमानों को हज करने से रोक दिया था, उम्रा करने से। तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरे में उसकी पकड़ फरमाई है। और यानी कि ये जो हज बैतुल्लाह, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, है ना। और फिर दूसरे किताब में मुसलमानों को कुरैश के जुल्म का जवाब देने के लिए जंग की इजाजत दी गई, कि मक्का में पूरी तरह से मना था ना, लेकिन मदीना में क्या हुआ, इजाजत दे दी गई कि तुम अपना डिफेंस यानी दिफा कर सकते हो। चलो हम शुरू करते हैं सूरा को, सूरह अल हज। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल हज, सूरा नंबर 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअती शैउन अज़ीम। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, इत्तकू रब्बकुम, डरो तुम्हारे रब से, इन्ना, बेशक, ज़लज़लतस्साअती, सात कयामत का जलजला, शैउन अज़ीम,
بہت بڑی چیز ہے. یعنی اگر تم سمجھو تو اتنی بڑی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی ہولناکی ہے، بہت بڑی ڈر اور خوف کی چیز ہے. تو تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہی مین اتھارٹی ہے جس کے حکم سے وہ قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے. اور یہاں پر خطاب تمام نوع انسانی کو، صرف مسلمانوں کو نہیں ہے کہ اپنے رب سے ڈرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ استعمال کرتے ہیں نا، جیسے کانٹیکس استعمال کرتے ہیں، تو جیسے یا ایھا الناس اتقوا اللہ، جب یا ایھا الذین آمنو ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو ذکر کرتے ہیں تو پھر اس طریقے سے کہتے ہیں رب، تمہارا رب. اب تم ہر کسی نے اپنا رب تو مانا ہوا ہے نا، تو اصل اپنے رب کو پہچانو اور اس سے ڈرو. بے شک قیامت کا زلزلہ کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ہولناکی ہے. آیت نمبر 2، یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اللہ اکبر. یوم ترونہا، یوم جس دن، ترو تم سب دیکھو گے، ہاں اس کو، تزہلو کلو، تزہلو غافل ہو جائے گی، کلو مرضعۃ ہر ایک دودھ پلانے والی. رضاعت سے بنائے اور رضاعت کرنے والی. والی کیسے پتا چلا؟ گول تا سے فیمیل ہو گئی اور میم سے ہو گئی والی، اور رضاع رضاعت کرنے والی، دودھ پلانے والی. غافل ہو جائے گی ہر ایک دودھ پلانے والی اما اس سے جو ارضعت اس نے دودھ پلایا تھا. جس دن تم دیکھو گے کہ اسے غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس سے جسے اس نے دودھ پلایا تھا. اما اس سے یعنی اپنی اولاد سے ہے نا، ان سے ماں جو اس سے جو ارضعت اس نے دودھ پلایا تھا. وتدعو اور وضع حمل کہتے ہیں نا، وتدعو اور ضائع ہو جائے گا، گر جائے گا، کلو ذات حمل ہر حمل والی، ہر حمل والی کا حمل ضائع ہو جائے گا، گر جائے گا، یعنی مس کیریجز ہو جائیں گے. حملہا اس کا حمل. وتدع اور گرا دے گی، کلو ہر ایک ذاتی حمل حمل والی، حملہا اس کا حمل. وتری الناس اور تم دیکھو گے، الناسا لوگوں کو، سکارا نشے کی حالت میں، یعنی کہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ نشے میں ہے، نشے کی حالت میں ہے. وما ہم بسکارا اور ما نہیں ہم وہ سب بسکارا نشے میں ہوں گے. ولیکن اور لیکن عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہے. جس دن تم دیکھو گے کہ ختم زائل ہو جائے گی ہر مطلب چھوڑ دے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو جس نے دودھ پلایا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے اس کے حمل کو. اور تم دیکھو گے لوگوں کو نشے میں اور نہیں ہوں گے وہ سب نشے میں، اور لیکن اللہ کا عذاب تو سخت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی معمولی ترین کیفیت بتا رہے ہیں، اور اتنا زبردست ایکسپلینیشن ہے کہ وہ عورت جو اپنی، ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا زبردست اگزامپل لیا، یعنی کہ کوئی کسی سے کوئی ہمدردی کسی کو انسان کو رہتی نہیں ہے. سب سے زیادہ جو محبت کرنے والی اور جو سب سے زیادہ شفقت کرنے والی، جس کی محبت میں آج تک دیکھیں ہر محبتوں میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ آ چکی ہے سوائے ایک والدہ ماں کی محبت میں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی ماں کی محبت کو ایکسپلین کیا کہ اس دن کی ہولناکی، اس دن کی سختی اور اس دن کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی. ہر حمل والی، اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ فیمیل، عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ہر عورت چاہے وہ جانوروں میں بھی ہو چاہے پرندوں میں بھی ہو، تو پرندے خیر انڈا دیتے ہیں، وہ اس میں دودھ نہیں پلایا جاتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو، شیر خوار بچے کو چھوڑ دے گی، اور اتنے خوفناک وہ ماحول ہوگا کہ اس کے خوف سے ہر عورت کا حمل گر جائے گا، مسکیریجز ہو جائیں گے، اتنی ہولناکی ہوگی. اور لوگ ایسے دکھائی دے رہے ہوں گے کہ نشے میں انسان کیسا ہوتا ہے؟ باولا ہو جاتا ہے، مطلب اس کو اپنے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں، اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا کس حال میں ہوں.
لوگ ایسے لگ رہے ہوں گے کہ جیسے وہ نشے میں ہے، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. تو کیا وجہ ہوگی کہ اللہ کا عذاب ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایسے ٹکراتے پھر رہے ہوں گے جیسے کہ وہ نشے میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کامل فرما دے اور ہمارے لیے ہمارے نور مکمل فرما دے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اس دن کی شیء عظیم کس طرح سے عظیم ہے کہ وہ عورت جو کہ حمل والی وہ اپنے حمل گرا دے گی، وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. مطلب اس سے زیادہ سختی کیا ہوگی کہ اپنی ماں ایک دودھ پیتے بچے کو بھول جائے اور لوگ نشے میں دکھائی دے رہے ہوں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. پہلے ریپیٹ کریں گے. چلو پہلے ریپیٹ کر لیں پھر آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 3. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو یجادلو وہ مجادلہ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ اور وہ اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، فالو کرتا ہے، کلو شیطان ہر ایک شیطان کو، مرید جو کہ مردود ہے، یعنی ہر مریض سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے. اور لوگوں میں سے جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، اور وہ اتباع کرتا ہے ہر شیطان مرید یعنی کہ ہر اس شیطان کے جو کہ سرکش ہے، حد سے بڑھنے والا ہے. کتب علیہ، کتب علی جب بھی کتب علی آئے گا مطلب فرض کر دیا گیا. ٹھیک ہے، کتب علی دونوں کو ملا کے فرض کر دیا گیا. کتب علیکم الصیام سب سے پہلی مرتبہ وہاں آیا تھا نا، آیت نمبر 4. کتب علیہ فرض کر دیا گیا ہے ہی اس پر، یا لکھ دیا گیا ہے اس پر، انہو کہ وہ، من تولاہ، یہ آیت ابھی مکمل ہونی باقی ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 3 پر لا لکھا ہوا ہے یعنی بات جاری ہے. جس نے ہر شیطان سرکش کی پیروی کی، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا اس پر، انہو کہ وہ، من تولاہ، من جو تولا پھیر دے گا اس کو، فانہو تو وہ، تو بے شک وہ، یضلہ ویہدی تو وہ کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا، ویہدی اور وہ رہنمائی کرے گا کس کی، اس کی، الی عذاب السعیر جہنم کے عذاب کی طرف. کون رہنمائی کرے گا؟ وہ سرکش شیطان رہنمائی کرے گا اس کی جہنم کے عذاب کی طرف. لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، انہو کہ بے شک وہ، من جو کوئی، تولا کا یہاں پر ولی سے بنا ہے، ولی یعنی کہ دوست بنانا. ٹھیک ہے، جو ولی بنا لے گا وہ اس کو، جو دوست بنا لے گا اس شیطان کو، تو فَأَنَّهُ تو بے شک وہ، یُضِلُّهُ تو وہ گمراہ کر دے گا اسے، وَيَهْدِهِ اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی جہنم کے عذاب کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں اور بغیر علم کے وہ جھگڑا کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں. تو جس نے بھی اپنا دوست شیطان سرکش کو بنا لیا تو اس نے کیا کیا، اس شیطان نے اس شخص کو گمراہی کر کے چھوڑا، اور وہ کہاں تک لے جائے گا، اس کو جہنم تک گھسیٹ لے جائے گا. اس کی ہدایت یعنی اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو لے جائے گا عذاب السعیر جہنم کے عذاب تک. یا ایھا الناس کنتم فی ریب. چلو بچے لوگ لے رہے ہیں، چلو میں شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من. ایک اذان ہو چکی نا، ایک اذان ہو چکی، ایک نہیں بلکہ 3 اذان ہو چکی. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 5. یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم اگر تم ہو، فی ریب شک میں، من البعث دوبارہ اٹھائے جانے کے. یہ یجادلو اسی کے متعلق آیا نا کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کیا کہ وہ لوگ کیا اللہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، آخرت قائم نہیں ہوگی، عذاب نہیں آنے والا، جہاں مطلب قیامت نہیں آئے گی، یہ ساری باتوں میں وہ لوگ جھگڑتے ہیں بغیر علم کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے لوگو
اگر تم ہو کسی شک میں من البعثی، بعثی بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، فإنا تو بے شک ہم نے خلقناکم تخلیق کیا نا ہم نے کم تم کو، تم سب کو ہم نے پیدا کیا من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفہ پھر نطفے سے، ثم من علقۃ پھر گوشت کے، پھر تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے، گوشت کے لوتھڑے سے، ثم پھر من مدغتن، مدغتن یعنی مطلب گوشت کی بوٹی، ٹھیک ہے، خون کی پھٹک کہا جاتا ہے الگ کو، اور یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا لکھا ہے، یہ خون ہے، یہ پانی ہے، یہ خون ہے، پھر یہ گوشت ہے، ٹھیک ہے، ہاں بلڈ کلوٹ، بلڈ کلوٹ، دین اس کے بعد یہ فلیش، فلیش، ہاں، پھر یہ مدغتن از فلیش، ٹھیک ہے، بوٹی، وہ گوشت کی بوٹی سے، من ترابن مٹی سے، وہ من نطفتن پھر نطفے سے، من علقتن پھر خون کی پھٹک سے، خون کے جمے ہوئے، ہاں، یہاں پر یہ واٹر ڈراپ یعنی سپرم ڈراپ، پھر اس کے بعد یہ وہ بلڈ بن جاتا ہے اس سے، پھر اس کے بعد اس کے اندر گوشت کی پیداوار ہونا شروع ہوتی ہے، مدغتن یعنی گوشت کی بوٹی، پھر مخلقتن تخلیق والی یعنی کہ شیپ والی، وہ غیر مخلقتن بغیر کسی شکل کے، شکل والی اور بغیر کسی شکل والی، لنبین لکم تاکہ ہم واضح کر دے تمہارے لیے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اور نقرو ہم ٹھہراتے ہیں، قرار دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قرار پانا یعنی ٹھہر جانا، اور ہم قرار دیتے ہیں، ٹھہرا دیتے ہیں، فی الارحامی ارحام میں، ہاں رحموں میں، پیٹوں میں، ما نشاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک کے لیے، پھر اس کو لوتھڑے کو ٹھہرا دیتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، ثم پھر نخرجو ہم نکالتے ہیں، تم کو طفلا چھوٹا بچہ، طفل کہا جاتا ہے چھوٹے بچے کو، طفلن بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا اشدکم، ثم پھر لتبلغوا تاکہ بلغوا ہم پہنچا دے، واولف ان سب کو، اشدکم ان کی اشد عمر تک یعنی ان کے بڑھاپے تک، ہاں جوانی تک، شد جوانی تک، ومنکم اور تم میں سے، من یتوفا جو وفات پا جاتا ہے، ومنکم اور تم میں سے، من جو یرد لوٹا دیا جاتا ہے، الی ارذل العمر ایک رذیل عمر تک یعنی ایک ردی عمر تک، بری عمر تک، لکی لا یعلموا من بعد علم شیئا، لکی لا تاکہ نہ، یعلموا جانے، من بعدی اس کے بعد جو علم تھا اس کا، شیئن کچھ بھی، وہ ایسی عمر تک پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ نہ جانے کچھ بھی، علم کے بعد، علم آ جانے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا وہ، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً وَتَرَى اور تم دیکھو گے، الْأَرْضَ زمین کو، حَامِدَةً خشک، اور تم دیکھتے ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کا ایک ایگزامپل مثال بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، ہم نے بہت سارے ایسے ایگزامپل پیدا کیے، وَتَرَى اور تم دیکھو گے، الْأَرْضَ زمین کو، حَامِدَةً خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا پھر اذا جب، انزلنا ہم نازل کرتے ہیں، علیہا اس پر، اس زمین پر، الماء پانی، اہتزت وربت وانبتت، اہتزت وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے، ہم نے یہ وہاں پر بھی پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے اس میں، کہ وہ چلتا ہوا سانپ جیسے ہلتا ہوا ان کو حرکت کرتا ہوا محسوس ہوا، اہتزت وہ ہلنے لگتی ہے، مطلب حرکت میں آ جاتی ہے، وربت اور ربت وہ ابھر آتی ہے، وہ انبتت اور پھر وہ نباتات دیتی ہے، من کل زوجن بہیج من سے، کلی ہر ایک، زوجن بہیج یعنی جوڑوں میں سے، بہیج رونق والے پودے، رونق والے جوڑوں میں سے وہ کیا کرتے ہیں، نباتات اگتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو بے شک اگر تم شک میں پڑے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہاں پر خطاب عام لوگوں سے، اٹس ناٹ اباؤٹ ایمان والے، اٹس اباؤٹ مطلب یا ایھا الناس ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے all mankind کو خطاب کیا کہ اے لوگو کیا تم اس بات کی وجہ سے شک میں پڑے ہو کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یعنی ذرا تم اپنی تخلیق پر غور کرو کہ
تم پہلے مٹی سے تمہیں بنایا گیا، اس کے بعد تمہیں ایک سپرم ڈراپ سے یعنی پانی کے قطرے سے تمہیں کیا بنا دیا، خون کی پھٹک بنا دیا. اب اسی خون کو ہم نے بوٹی میں کنورٹ کر دیا. لیکن پانی اس کا بالکل ڈفرینٹ فارم ہے خون. پھر اس سے بھی یہ سخت والا فارم ہے کون سا، بوٹی. پھر وہ بوٹی کیسی ہے، مخلقتن، کسی کا شیپ ہے اور کسی کا شیپ لیس ہے. یعنی پہلے وہ شیپ لیس ہوتی ہے، صرف ایک گول لوتھڑا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے ایمبریولوجی کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ وہ پہلے کیسے زائگوٹ بنتا ہے، پھر اس سے وہ پھر بڑھتا ہے، پھر 4 بنتے ہیں، پھر 8 بنتے ہیں، پھر اس طریقے سے اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ جینیسس دیکھ لیجیے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں ہم لوگوں نے پڑھا ہے 12th میں، یہ سب پڑھایا جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ 2 بنتے ہیں، پھر موریولا، پھر بلاسٹیولا، اور سارا کچھ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ہم اس کو خون بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بوٹی بناتے ہیں. پھر شروع میں وہ بوٹی کیسی ہوتی ہے، ایک لوتھڑے کی طرح ہوتی ہے. اس کے اندر اٹ از ہاں شیپ لیس ہوتی ہے، کچھ کوئی شیپ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اللہ اس طریقے سے ڈیویژن کر دیتے ہیں. تو پتا چلتا ہے یہاں سے ہاتھ نکلیں گے، یہاں سے سر نکلے گا، یہاں سے پیر نکلیں گے. ہاں ڈیویژن ہو جاتے ہیں تاکہ تم پہچان سکو، تاکہ تمہارے لیے واضح ہو جائے کہ اب کیا بننا ہے. تو دیکھیں جب سونوگرافی وغیرہ ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے نا کیا اتنا بن چکا ہے. یہ وہ بتاتے ہیں نا اب اتنی پروگرس ہو چکی ہے، اس کا ہارٹ کریٹ ہو چکا ہے، اس کے لنگس بن گئے، اس کا یہ ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہے، مخلقتن، پورا ڈیویژن ہو گیا. اس کے اندر باقاعدہ ساری چیزیں ڈیوائڈ ہو گئی تاکہ تم پہچان سکو. نقروا فی الارحام، پھر ہم اسے اس یہ جو ہے، پھر یہ جو ہوتا ہے نا، یہ سارا کہاں پر ہو رہا ہوتا ہے، یہ یہاں پر ہوتا ہے. دیکھیں اس جگہ پر جو اس کی ٹیوبز ہوتی ہے نا اس میں ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ ساتھ ساتھ پھر چلتے چلتے یہاں پر آ جاتا ہے، اس جگہ پر آتا ہے. پھر تھوڑے دنوں بعد آ کے وہاں پر سٹک ہو جاتا ہے. سٹک ہونے کے بعد جو والز ہوتی ہے نا، اووری کی والز ہوتی ہیں، اس پر آ کر سٹک ہوتا ہے. اور کشن ملتا ہے 3 لیئرز کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 لیئرز کا اس کو کشن دیتے ہیں تاکہ اس کو کسی بھی قسم کا جھٹکے نہ پڑے. تو اس کو نقر، ہم ٹھہرا دیتے ہیں اس کو ارحام میں. وہ جو ٹیوب سے اوویلیشن ہوتا ہے اور پھر وہاں سے وہ لے کر آتا ہے، وہ ایگ آتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ڈیویژن ہوتا رہتا ہے. یہاں سے ابھی ڈیویژن ہونا شروع ہوتا ہے. جیسے وہ بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے نا، تو اب وہ آ کے نیچے کی طرف اس جگہ پر ٹھہر جاتا ہے. اب یہاں پر وہ ارحام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے تھے، ایک سپورٹ دے دیتے، قرار دے دیتے ہیں. اور جیسے ہم چاہتے ہیں اس کو ایک اجل مسمى فکس پیریڈ کے لیے اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کو ٹھہرا دیتے ہیں. کوئی 7 منتھ میں ڈیلیوری ہو رہی ہے، کسی کے 8 میں ہوتی ہے، کسی کی پوری 9 منتھ میں ہوتی ہے، کسی کے بیفور، کسی کی آفٹر. کوئی فکس نہیں بتا سکتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم جیسے چاہتے ہیں اس کو ٹھہراتے ہیں. پھر ثم نخرجکم، پھر ہم اس کو کیسا بنا کر نکالتے ہیں، ایک بچہ. کیا تھا وہ، تراب تھا. کیا بنا کر نکالا، طفل بنا کر نکالا. ایک بچے پورا ویسے جیسے کہ انسان ہوتا ہے، ننے ننے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سارا کچھ شکل میں طفل کی شکل میں نکالتے ہیں. ثم تبلغوا اشدکم، اور پھر کسی کو کیا کر دیتے ہیں ہم، اس کی جوانی تک پہنچاتے ہیں. جوانی تک پہنچ جاتا ہے. کسی کو وقت سے پہلے وفات دے دی جاتی ہے، بالکل بچپن میں پیدا ہوتے ہی. کسی کو ارحام میں موت دے دی جاتی ہے، کسی کا مس کیریج ہو جاتا ہے. یعنی اتنے سارے سٹیجز ہوتے ہیں. کسی کو وفات دے دیتے ہیں ہم اسی سے پہلے، یعنی کہ ابھی تک جوانی میں ہی مر جاتے ہیں. اور کسی کو ایسی عمر تک لوٹا دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ انسان جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا اس کا، وہ نہیں بھی اگر اسکول گیا ہو تو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اس کا علم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عمر ایسی بھی آتی ہے جس کے اندر سارے علم ہونے کے باوجود سارا علم کیا کر لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے. وہ ارذل العمر ہے. اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ہمیں اس عمر تک نہ پہنچانا جس میں کیا ہے، علم ہونے کے باوجود بھی علم نہ ہو، ہے نا. تو علم ہونے کے باوجود بھی علم نہ ہو تو وہ عمر تک بھی کسی لوگوں کو پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہ سارا پروسیجر ہے. اب یہ کیتھ مورے نے کہا کہ آئی ایم شاکڈ کہ ہم نے اتنی ریسرچ کی ہے اینڈ ہاؤ مطلب اتنی زبردست اسٹیج وائز کیسے لکھا ہوا ہے اس قرآن میں، اور وہ بھی ابھی نہیں، کب. ہاں اللہ رب العزت کی ثنا سے پھر اللہ نے فرمایا نا، ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم ارحاموں میں کیا تک تیار کر رہے ہیں. وہ کتنا بیوٹیفل ہوگا، وہ کتنا اگلی ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، اس کی
تقدیر کیا ہوگی سارا کچھ ہم جانتے ہیں نا. تم نے تو صرف یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو, کیا ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو موسٹ آف, اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, تمہیں یہ پتا چل جائے گا لڑکا لڑکی ہے, تم یہ بتا سکتے ہو کون سے رنگ کا ہے, تم یہ بتا سکتے ہو کہ ان کے, ہاں ہو جاتی ہے, لڑکی ہو جاتی ہے. ہاں لیکن ابھی مطلب ایسا ہم سمجھتے ہیں نا, سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وی کین مطلب جینڈر کا تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ اس کو ان کو نکال سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں مطلب کسی چیز کو بھی نہیں جان سکتے. تم اس کا نہ رنگ پتا کر سکتے, تم اس کی بیوٹی نہیں پتا کر سکتے, تم اس کا شقی صحیح ہونا نہیں پتا کر سکتے, تم یہ نہیں جان سکتے اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے, تم یہ نہیں جان سکتے وہ کتنا جیے گا, تم یہ نہیں جان سکتے کہ وہ ارذل العمر یعنی اپنی اصل عمر کو پہنچے گا کہ جوانی میں مر جائے گا یا بچپن ہی میں مر جائے گا. تو یہ سب تو تم نہیں جانتے, لیکن ہم نے کیا کیا ہے, ہم جیسے چاہتے ہیں اس کی اجل مسمى مقرر کر دیتے ہیں اور ہم ہی اس کو ارحاموں میں ٹھہراتے ہیں. تو یہ معاملے میں تم کیوں اتنا چونکتے ہو کہ یہ جو کام, یہ جو اتنا مشکل ترین کام, یہ اگر ہم دیکھیں, اگر اس کو سوچیں تو کتنا مشکل لگتا ہے نا یہ, کہ کہاں کچھ بھی نہیں ہے اس سے سب کچھ بنا دینا اور کچھ بھی نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, نعیدہ, ہم اس کو دوبارہ کریں گے. اس میں کیوں شک ہے تم کو؟ پہلی بار میں تم شک نہیں کرتے, دوسری بار میں کس بات کا شک ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے زمین کو؟ ذرا اس کو بھی تو غور کرو کہ وہ خشک پڑی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم اس کے اوپر پانی برساتے ہیں, وہ بھی تو اسی ماں کی جیسے رحموں میں نطفہ ہے, اسی طرح سے یہ بھی کیسی خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر پانی برسا دیتے ہیں, ہے نا, پانی برساتے ہیں, اہتزت, پھر وہ ہلنے لگتی ہے وہ زمین. دیکھیے جب وہ پھٹیں گے, کوپل نکلیں گے, تو زمین کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اٹھنا شروع ہوتی ہے, اونچائی آتی ہے اس کے اندر, انبتت, اور پھر اس کے اندر سے نباتات نکل آتی ہے. یہ دیکھیں یہ نباتات نکل آئی, یہ انبتت, یہ طفلن, وہاں سے اولاد نکل رہی ہے, بچے نکل رہے ہیں, یہاں پر نباتات نکل رہی ہے. من کل زوج بہیج, ہر قسم کے خوبصورت ترین جوڑے اس میں سے نکل آتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے رب کی شان ہے, جس سے وہ کہتا ہے کہ تم مطلب ہم جس میں شک میں پڑے ہوئے. ذالک بان اللہ هو الحق وانه یحیی الموتى وانه على كل شيء قدیر. ذالک, یہ بان اللہ, اس لیے ہے کہ اللہ هو الحق, وہی حق ہے, وہی سچ ہے, وانه, اور یہ کہ وہ یحیی, وہ حیات دیتا ہے, وہ زندگی دیتا ہے, الموتى, مردے کو, وانه, آیت نمبر 6 ہے نا, ذالک بان اللہ, یہ اس لیے کہ اللہ وہی حق ہے, اور یہ کہ وہ حیات دیتا ہے, زندگی دیتا ہے مردے کو, وانه, اور یہ کہ وہ علی کل شیء, ہر چیز پر قدیر, قدرت رکھنے والا ہے. یعنی وہ جو مردوں کو زندگی دے سکتا ہے, تو وہ کیا تمہیں نہیں اٹھا سکتا؟ یعنی تمہارے لیے ہم جیتی جاگتی مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک بنجر زمین کو جس طرح سے جلا بخش دی جاتی ہے, تو کیا وہ ایک انسان جو کہ مر چکا, اس کو دوبارہ سے مطلب اس کا ریسریکشن نہیں ہو سکتا, اس کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ ذہن میں, ہاں بالکل, بالکل صحیح. الرحمن الرحیم. وان الساعة, آیت نمبر 7, وان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث ما فی القبور. وان الساعة, اور یہ کہ الساعة, قیامت, آتیۃ, آنے والی ہے, لا ریب فیہا, نہیں ہے کوئی شک, فیہا, اس میں, وان اللہ, اور یہ کہ اللہ, یبعث, وہ بعثت کرے گا, وہ دوبارہ اٹھائے گا, من فی القبور, جو بھی قبروں میں موجود ہے, سب کو اللہ دوبارہ اٹھائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ, آیت نمبر 8, وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, من, جو, یجادل, وہ مجادلہ کرتا ہے, جھگڑتا ہے, فی اللہ, اللہ کے بارے میں, بغیر علم, بغیر کسی علم کے, ولا ہدن, اور نہ ہی بغیر کسی رہنمائی کے, ولا کتاب منیر, اور بغیر کسی روشن کتاب کے, وہ اللہ کے متعلق جھگڑتا ہے. آیت نمبر 9, تانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ, تانیہ, وہ موڑتا ہے, عطفہ, اپنے شانوں کو, اپنے بازوؤں کو, لیضل, تاکہ وہ کیا کر دے, گمراہ کر دے, عن سبیل اللہ, اللہ کے راہ سے. لہو فی الدنیا خزیون, لہو, اس کے لیے ہے, فی الدنیا, دنیا میں, خزیون, رسوائی, ونذیقہ یوم القیامت, اور نون ہم
زی کی ذائقہ چکھائیں گے، مزہ چکھائیں گے، وہ اس کو یوم القیامتی قیامت کے دن عذاب الحریق جلنے کا عذاب، یعنی اسے سخت آگ کا عذاب چکھائیں گے. ذالک بما قدمت، آیت نمبر 10، ذالک یہ، بما اس وجہ سے کہ جو قدمت جو آگے بھیجا، یدا کا تمہارے دونوں ہاتھوں نے، تیرے دونوں ہاتھوں نے، یدانی آنی تھا ایکچولی میں، یہ نون ڈراپ ہو گیا کیونکہ کا سے اٹیچ ہونا تھا. یہ اس وجہ سے یعنی عذاب الحریق اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، لیسا نہیں ہے یہ کہ اللہ نہیں ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں کے لیے، یا اپنے بندوں پر وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور بے شک قیامت آنے والی ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ وہ سب کو قبروں سے باہر نکالے گا. یعنی یہ سب اسی بارے میں جھگڑ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار پورا دیکھیں شروع سے لے کر اب تک سارا قیامت کے متعلق چلا آ رہا ہے. اور وہ جو ایگزامپل دونوں بیچ میں سے دیے، ایک انسان کا ایگزامپل دیا اور ایک زمین کا دیا، وہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اللہ کو بتانا ہے کہ جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے ہو، دوبارہ سے تمہیں اٹھا دیا جائے گا تمہاری قبروں سے. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی کتاب مبین، اور آج کے دور میں بھی دیکھیں لوگوں کو نہ علم ہے، نہ کچھ ہے، نہ کتاب پڑھی، نہ حدیث پڑھی، نہ کچھ، بس یہ حدیث میں لکھا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے، نہیں پتا لیکن بولنا ہے. کیونکہ ہم کسی سے نیچے نہیں رہیں گے، ہم جو ہے سارے علم والے، ہم تو سیکھ کے ہی آئے ہیں نا سب کچھ، تو ہم نے تو بولنا ہے. آدھا علم یہ ہے کہ تم کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا. اور پھر علم کے اندر اصل علم ہے نا، سلف صالحین کا بھی یہی مطلب وہ ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا مجھے نہیں خبر، تو پھر اس نے سب کچھ سیکھ لیا. جب نہیں پتا تو نہیں پتا بول دو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہر کسی کو ہر چیز پتا ہونا اٹس ناٹ نیسیسری. ضروری نہیں ہے کہ مجھے اگر اس چیز کے بارے میں پتا ہے تو اس کے بارے میں بھی پتا ہو. نہیں پتا، اگر نہیں پتا تم بول دو گے تو ہو سکتا ہے بہتر علم تمہیں مل جائے، لیکن اگر تم کہہ دو گے کہ میں اپنے پاس سے تکے بازی کرو گے یا بغیر کسی علم کے مجادلہ کرو گے، تو پھر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم بھی خود بھی گمراہ ہو جاؤ، ہے نا. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور نہ ہی ہدایت ہوتی ہے، نہ ہی کتاب منیر ہوتی ہے، اور اپنے شانوں کو کیا کہتے ہیں، اپنے بازوؤں کو پلٹاتے ہیں، اپنے بازوؤں کو موڑنے والے ہیں، اپنے بازوؤں کو، تاکہ بھٹکا دے اللہ کے راستے سے. ایک منٹ، اس کا کیا ترجمہ لکھا ہے؟ ہاں، یہ میننگ مطلب یہ کس سینس میں گیا ہے؟ Turning aside ثانیہ is not a circumstantial qualifier meaning turning his neck aside in disdain of belief. It means aside, and it can be either the left or the right, to go astray, to lead other astray from the way of. اچھا ہاں، یعنی اپنی گردن کو موڑ لینا، یعنی حق سے ادھر ادھر موڑ لینا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو گردن موڑ لینا کہ یہاں پر حق سامنے کی طرف ہے، لیکن تم کیا چاہتے ہو؟ ٹیڑھ چاہتے ہو، تم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے، تو وہ اپنی گردنوں کو ٹیڑھا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو کیا کر دے؟ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. تو ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ دنیا میں بھی رسوا ہو کر رہیں گے، اور آخرت میں تو ہے ہی ان پر جلنے کا عذاب انہیں چکھایا جائے گا. کس وجہ سے جلنے کا عذاب چکھایا جائے گا؟ کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں، جو انہوں نے آگے بھیجا اپنے اعمال کی کمائی کی وجہ سے وہ اس عذاب کو چکھیں گے. کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ جو عذاب الحریق ہے، یہ جو جلنے کا عذاب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا نعوذ باللہ کہ اللہ ظلم کرنے والا ہے. یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایسی ہی کمائی کی، تو اللہ نے بدلے میں ان کو کیا کیا؟ عذاب دیا. جلدی سے ریپیٹ کریں وداؤٹ ریپیٹیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ، جہاں پر بات مکمل ہوتی ہے وہاں آیت آتی ہے. ٹھیک ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، آیت نمبر 11. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو يَعْبُدُ اللَّهَ وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی، عَلَى حَرْفٍ کنارے کنارے سے، دور دور والی عبادت ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ، فَإِنْ پھر اگر أَصَابَهُ پہنچتی ہے اس کو، خیر کوئی خیر، اطمأن بِهِ تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس خیر سے، اس کو اچھی لگنے لگتی ہے وہ خیر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی شر یا فتنہ، کوئی آزمائی. دیکھیں یہ جو خیر ہے، کہاں گیا؟
خیر میل ہے اسی لیے اصابہ آیا، فتنہ فیمیل ہے اس لیے اصابت آیا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز اٹ از فیمینن، گرامیٹیکل ورڈ ہے، گول کے اوپر گول تا آتا ہے تو یہاں پر بھی تا ساکن کے ساتھ آئے گا، اصابت. یا خیرون یہ میل ہے، میسکولن ورڈ ہے اس لیے اصابہ آیا. پھر اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی خیر تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے طمانیت ملتی ہے اس کو، اس سے وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی آزمائش، انقلبا تو وہ پلٹ جاتا ہے. انقلبا قلب سے بنا ہے، قلب دل جو ہوتا ہے نا قلب، وہ بھی کیا ہوتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے نا، ایک کنڈیشن میں نہیں رہتا ہر وقت، گاہے خندہ گاہے گریا، کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غمگین ہوتا ہے. چل علی وجہہ، اس کے چہرے پر، اپنے چہرے پر یعنی منہ موڑ لیتا ہے، منہ کے بل پلٹ جاتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، خسارہ ہے اس کا دنیا اور آخرت میں، اس نے نقصان اٹھایا دنیا اور آخرت میں. ذالک ہوا خسران مبین، یہی اور یہی کیا ہے، سب سے واضح نقصان ہے، سب سے واضح خسارہ ہے. اور آخرت کا اصل خسارہ تو سب سے واضح خسارہ ہے. یدعو من دون اللہ مالا، آیت نمبر 12. یدعو وہ سب پکارتے ہیں، دعا ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے، مالا جو نہیں، یدرہ وہ نقصان پہنچاتا اس کو، وما لا ینفع اور ما نہیں، لا نہیں، ینفع جو نہیں نفع پہنچاتا اس کو. وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اس کو جو نہیں نقصان پہنچا سکتا اس کو، نہ ہی کیا کر سکتا، اور جو نہیں نفع پہنچا سکتا اس کو. ذالک هو الضلال البعید، یہ تو وہی دور کی گمراہی ہے، بعید دور کی، الضلال گمراہی ہے، یہ تو بڑی دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں. یدعو لمن ضرہ، یدعو وہ سب پکارتے ہیں، لا البتہ، من جو، ضرہ جو نقصان پہنچاتا ہے اس کو، جس کا نقصان اقربو زیادہ قریب ہے، زیادہ بڑا ہے، من نفعہ اس کے نفع سے. وہ سب پکارتے ہیں البتہ جس کا، اس کا نقصان زیادہ بڑا، زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. لبئس المولا ولبئس العشیر، کتنا بدترین ہے وہ دوست، ہے نا، مولا جس کی رفاقت اختیار کی گئی ہے، وہ کتنا بیکار اور برا دوست ہے. وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور بڑا ہی برا کیا ہے، ساتھی ہے. برا دوست اور برا ساتھی ہے، جو ساتھ دینے والا ساتھی عشیر وہ برا ساتھی ہے. آیت نمبر 14. ان اللہ یدخلو، انا بے شک اللہ یدخلو وہ داخل کرے گا، الذین آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے نیک، جنات تجری باغات جاری ہیں، بہتی ہیں، من تحتیہ اس کے نیچے سے، الانہار نہریں. ان اللہ بے شک اللہ یفعلو وہ کر دیتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ، من جو کانا ہو، یظن اسے یقین ہو یا وہ گمان کرتا ہو کہ لن ہرگز نہیں، ینصرہ وہ مدد کرے گا، ہو اس کی، اللہ ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہو یہ گمان کرتا کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، فَلْيَمْدُدْ تو بس چاہیے کہ وہ دراز کر لے، کھینچ لے، بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ سبب ایک رسی کو، ایک سہارے کو، إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف، باندھ لے ایک سہارے کو آسمان کی طرف. ثم پھر، ثم یقطع، ثم پھر لام کے اوپر سکون آ گیا، چاہیے کہ، پھر چاہیے کہ، یقطع وہ کاٹ دے، ٹھیک ہے، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے. فَلْيَنْظُرْ پھر لام کے اوپر سکون، پھر چاہیے کہ ینظر وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغْوِي، فَلْيَنْظُرْ پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، هل کیا، یُذْهِبَنَّ واقعی لے جاتی ہے، کیدہ اس کی چال، ما یغیظ جس سے وہ کیا کر رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے، جس کے متعلق وہ بہت زیادہ مغضوب، ارے سوری، غصے میں ہے. تدبیر اس کی اس چیز کو جو غصہ دلاتی ہے، کیا اس کی چال
اسے لے جاتی ہے اس طرف جس کے متعلق وہ غصے میں ہے، واقعی لے جاتی ہے تدبیر اس کی اس چیز کو جو غصہ دلاتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا کہا گیا ہے۔ پہلے تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے چہرے کے بل پھر جاتا ہے، آیت نمبر 11، جو لوگوں میں سے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی حرفن کنارے کنارے سے، شفا حفرتن ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، وہ آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، ہاں چلے شفا حفرتن، حرفا کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، اس کے سائڈ سے، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے کنارے کنارے سے، یعنی کنارے کنارے سے عبادت کرنے کا مطلب وہی ہے کہ جو کچھ ایمان والے ایسے تھے جو ان کا ایمان ابھی تک دل میں نہیں اترا، وہ صرف اسلام قبول کیا ہوا تھا، وہ صرف مسلمان ہوئے تھے کہ اگر خیر ملتی رہے گی تب تو ٹھیک ہے، ہم غنیمت وصول کر سکتے ہیں، ہم آسانی سے اللہ اللہ کر سکتے ہیں گھروں میں رہ کر، لیکن اگر کوئی آزمائش دینی پڑ جائے کہ ہمیں جہاد میں نکلنا پڑ جائے، ہمیں زکوٰۃ دینی پڑ جائے، ہمیں مال خرچ کرنا پڑ جائے، ہمیں جان لگانی پڑ جائے، تب کیا ہے تو تھوڑا بچتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو کہا گیا وہ جو کنارے کنارے سے عبادت کرتے ہیں، وہ ان کی ابھی غوطہ کھایا نہیں ہے، مطلب کہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب اب جب اس سمندر پہ کود گیا تو اب چاہے غرق ہو جائے یا پار ہو جائے، ہے نا، سمل کے اندر سے کہ ان کو دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آخرت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ لیا، اب چاہے دنیا میں جو نقصان ہوتا رہے، ہم نے جب اس سمندر میں کود گئے ہیں اپنی مرضی سے، تو اب ہم غوطہ زن ہو جائیں، اندر ڈوب جائے یا پار ہو جائے، یہ ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا، وہ جیسا تیرانا چاہے تو تیرا دے، ڈبانا چاہے تو ڈبا دے، ہم راضی ہیں۔ اگر ہمیں ہماری جان بھی لے لیتا ہے وہ اس راہ میں تو ہم جان دینے کو راضی، ہمارا مال چھین لیتا ہے تو ہم اس لیے بھی راضی ہیں۔ تو وہ کچھ تو وہ ایمان والے تھے جو ہر طریقے سے راضی تھے، اور وہ جو ایک سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، مزے بھی لینا ہے، پانی آتا رہے لیکن آگے نہیں بڑھیں گے، ڈوبیں گے نہیں، آگے نہیں بڑھیں گے، تو ڈوبیں گے نہیں تو کہاں سے پھر ہیرے موتی جواہرات کلیکٹ کریں گے؟ تو کنارے کنارے سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وہ لوگ کنارے کنارے سے عبادت کرتے ہیں، اور جب کوئی خیر ملتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اور جب کوئی کسی فتنے میں کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، کہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا، یا اگر یہ بھی نہیں کہتے، اگر ایسے جو ظاہری طور کے جو مسلمان ہیں تو ان کو پھر یہ چیزیں بری لگنے لگتی ہیں کہ اسلام کی وجہ سے ہمیں اتنی صعوبتیں گزارنی پڑ رہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کنارے سے عبادتیں کرتے ہیں اپنے رب کی، تو وہ پھر جاتے ہیں جب آزمائش آتی ہے، آزمائش کے معاملے میں وہ کیا ہوتے ہیں، اللہ پر کمپلین، اللہ کے ساتھ شکوے، یہ سب شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت کے خسارے پاتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ کون سا؟ جو آخرت کا خسارہ ہے وہ سب سے بڑا خسارہ ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کا ایمان اتنا پختہ ہے، جیسے کہ وہ ہے صحابہ کرام تھے جو کہ مہاجر اور انصار تھے کہ ہر چے باد آباد، جو ہو سو ہو، ہم نے کچھ نہیں، اب جو کر دیا اللہ نے ہمارے معاملے میں ہم اس کے لیے راضی ہیں۔ اور کچھ لوگ تھے جو منافق تھے، اور کچھ لوگ تھے جو ایک دم جسٹ نیولی مسلم ہوئے تھے، تو ان کا بھی ایمان ابھی پختہ، کیونکہ ویسے ٹریننگ نہیں ہوئی نا جیسے مکہ والوں کی ہوئی تھی، تو وہ ابھی ایمان اتنا تذبذب ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے میں ہیں، اور سب سے بڑا خسارہ تو آخرت کا خسارہ، یہ کھلا خسارہ ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضر، اور وہ لوگ تو ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ یہی تو سب سے دور کی گمراہی ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اس کا پورا فوکس کسی غیر اللہ کی طرف چلا جائے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب، اور وہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ساتھی بنانا، پرائم آف ایسی لگ رہا ہوگا کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ایسی چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں گی کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ان کا نقصان بہت بڑا ہے، ان کو آخرت کا نقصان کر دیں گے وہ۔ تو ایسے ساتھی بنانا کیا ہے، بہت برا ہے، وہ کتنا برا دوست ہے اور کتنا برا ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اسی کے مقابلے میں وہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تو جو کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ من کان یظن، جو لوگ یہ گمان لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا،
تو چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان سے باندھے اور اس کو اپنے گلے میں پھندا لگائیں اور لٹک جائیں، اپنے آپ کو پھانسی دے لیں. ان کو یہ سب بولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ان کا رب کیا کرنے والا ہے، ان کی پوری امداد کرے گا. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبْنَا، پھر وہ دیکھے، اوپر چڑھ کے بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے کہ جس بات پر وہ غصہ ہو رہا ہے کیا اس کے غصہ کرنے سے وہ ختم ہو گئی، کیا اس کے غصہ کرنے سے نبی کو مدد نہیں ملی، کیا وہ اپنا غیظ و غضب نکال رہا ہے. ایک جگہ آیا تھا نا، وہ اپنے دانتوں میں انگلیاں چبا جاتے ہیں، اتنا غصہ، شدید غصہ کہ اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے، کیا ان کی چالیں جو یہ لگا رہے ہیں غصے کر کے، تو ان کے غصے کرنے سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا؟ قطعی نہیں ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے جس کی مدد کرنی ہے ان کے لیے ہماری مدد کیا ہے، ہمیشہ مطلب جاری رہے گی. ٹھیک ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 15. اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ کیے گئے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے مدد نہ کرے، کیونکہ اس کے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے، کیونکہ اس کے غلبہ و فتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر اپنا گلا گھونٹ لے. شاید کہ خودکشی اسے غیظ و غضب سے بچا لے، کیونکہ اتنا تم اپنے اوپر سٹریس لے رہے ہو تو بہتر ہے کہ تم مر جاؤ، ہے نا. اور دوسرا یہ میننگ ہے غیظ و غضب سے بچا لے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھ کر اپنے دل میں پاتا ہے. اس صورت میں سما سے مراد گھر کی چھت ہوگی. دوسرے معنی ہے کہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کرا دے. ٹھیک ہے، تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک تو اپنے آپ کو پھانسی لے کے ختم کر دو تاکہ وہ جو تم کو تکلیف ہو رہی وہ تکلیف ہی کا ذریعہ ہی ختم ہو جائے. دوسرا یہ کہ تم کیا کر لو، آسمان کی طرف ایک سبب یعنی کہ رسی یا سیڑھی لگا لو اور پھر جا کے اس وحی کا سلسلہ منقطع کروا دو اگر تمہاری استطاعت ہو. اگر وہ ہاں، السما کا مطلب سیلنگ اینڈ دا ریئل اسکائی آلسو، اور سبب کا مطلب سیڑھی بھی ہو سکتا ہے، رسی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سبب از دا ذریعہ، مطلب کوئی بھی سورس جس کے ذریعہ. ہاں، اسباب، تو اسباب از دا پلورل آف سبب، ہے نا. ہاں، جو وحی یا مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کرا دے اگر وہ کر سکتا ہے، اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. امام ابن کثیر نے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی نے دوسرے مفہوم کو زیادہ پسند کیا ہے، اور سیاق سے یہی دوسرا مفہوم زیادہ لگتا ہے. یعنی آسمان کی جو بات ہو رہی ہے وہ ریئل آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ جائیں اوپر چڑھے اور وحی کا سلسلہ منقطع کر دے تاکہ ان کے جو دل کا غصہ ہے وہ کیا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے. چلے، بغض اور کینہ کی بات تھی. ان کو سب پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، لیکن بات یہ تھی کہ ضدم ضدہ، مطلب جو آپس کی ضد تھی نا، بغین بینہم، تو آپس کے جو دلوں کے جو گرجز تھے اس کی وجہ سے کہ مطلب یہ شخص کیوں، ہم مان لیتے اگر یہ شخص نہیں لاتے، وہ خیر بھی ہے، ہمیں پتا ہے یہ قرآن حق ہے، ہم جانتے ہیں یہ سب کچھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کھڑا کر دیا گیا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، وہ قرآن سے بھی دور ہو جاتے. ایک جگہ پر آیا بھی تھا نا کہ تم میرے وجہ سے تم خیر سے کیوں رکتے ہو، حق سے کیوں رکتے ہو، تم تو آؤ نا، تمہیں کوئی چیز تکلیف میری وجہ سے پہنچا رہی، لیکن تم کو حق تو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں تمہیں برا لگ رہا ہوں لیکن تم حق کو کیوں چھوڑ دیتے ہو. تو اسی چیز کا یہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے. الحمدللہ، آیت نمبر 15 تک مکمل. ٹھیک ہے، دعا کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا ربي إن ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلي لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.